سب سے پہلے بات کریں گے آصف علی زرداری صاحب کے دور کی۔ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں 5 میجر پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، یا انہوں نے اپنے دور میں جو اقدامات اٹھائے وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلا ہے جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بھی بات کریں گے، لیکن اولین یہ جان لیں کہ آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے یہ غریب اور لاچار لوگوں کے لیے تھا، جو ورکنگ کلاس ہے، جو پور نیڈی پیپل ہیں ان کے لیے تھا، لیکن اس میں کچھ کوٹا جو ہے وہ ان فارمرز کے لیے رکھا گیا تھا جنہیں فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2 پہ سبسڈیز تھیں جو کہ سیڈ اور فرٹیلائزرز پر دی گئی تھیں، یہ بھی زرداری دور کے حوالے سے ایک خاص بات ہے۔ نمبر 3 پر ہمارے پاس جو اریگیشن کا انفراسٹرکچر ہے وہ ہے، اریگیشن کے انفراسٹرکچر پہ زرداری صاحب نے جو اقدامات اٹھائے ان کا ذکر کریں گے۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس ایگریکلچرل ریسرچ ہے، اور نمبر 5 پر ہمارے پاس لائف سٹاک سپورٹ ہے۔ تو یہ جان لیں کہ یہ جو ساری باتیں ہیں اس میں ایگریکلچرل ریسرچ بھی شروع سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، کوئی نئی انہوں نے شروع نہیں کی تھی۔ یہ بجٹ کے ڈیفالٹ ہوتے ہیں، جب بھی کوئی بجٹ بنایا جاتا ہے تو اس میں ایگریکلچرل ریسرچ کے لیے بجٹ مختص کر دیا جاتا ہے، اس کے ریفارمز کے حوالے سے بھی بات کر لی جاتی ہے، لائف سٹاک سپورٹ کی بھی بات کر لی جاتی ہے، اسی طرح سے اریگیشن وغیرہ کے حوالے سے بھی یہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ باتیں جو ایڈیشنل ہوتی ہیں، یہ جو ہر حکومت کی ثوابدید ہوتی ہے، جو ہر حکومت کی پالیسیز میکنگ اور بریکنگ میں امپیکٹ ڈالتی ہے، وہ سبسڈیز ہوتی ہیں اور کریڈٹس ہوتے ہیں، یعنی لونز ہوتے ہیں جو انہوں نے دینے ہوتے ہیں۔ سوشل دوستو، زرداری صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو چونکہ ان کا اپنا تعلق ایگریکلچر کے سیکٹر سے ہے تو ان کے دور میں ایگریکلچر کو بہت زیادہ پروموشن ملتی ہے، اور جبکہ نواز شریف صاحب کی جب حکومت آتی ہے تو ان کا چونکہ اپنا تعلق جو ہے وہ انڈسٹریل زون سے ہے یا انڈسٹریل سیکٹر سے ہے، تو ان کے دور میں انڈسٹریز پروموٹ ہوتی ہیں۔ تو آج کے اس ایگریکلچر راؤنڈ اپ میں ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ اس بات میں کس قدر سچائی ہے اور کس قدر یہ جھوٹی ہے بات۔ تو سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا زرداری دور کے جو سبسڈیز ہیں ان کے حوالے سے۔ تو زرداری دور میں جو سبسڈیز دی گئیں وہ تو بہت ہی ریکارڈ بریکنگ تھیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں سبسڈیز کا کیا ریکارڈ ہے۔ 1975 سے لے کر 1977 میں سابق چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو ایگریکلچرل سبسڈیز تھیں جو فارمرز کو دی جاتی تھیں ان میں ایک ڈراسٹک چینج کیا، بہت بنیادی یا بہت بڑی تبدیلی کر دی۔ وہ اسے جب ان کا دور تھا تو اس سے پہلے صرف 10 ملین روپوں کی سبسڈیز جو ہیں وہ فارمرز کو دی جاتی تھیں، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس کو 140 ملین تک لے گئے۔ یہ بہت بڑا چینج تھا، بہت زیادہ چینج تھا۔ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کی حکومت آئی تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس دور میں سو کالڈ افغان جہاد چل رہا تھا اور امریکن ایڈ بہت زیادہ آ رہی تھی، تو ضیاء الحق صاحب نے یہ جو ایڈ تھی اس کے برتے پر جو فارمرز کی سپورٹ تھی، جو فارمرز کے جو سبسڈیز تھیں ان کو بڑھا کر 1200 ملین روپوں تک لے گئے وہ۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آئی۔ میں فاسٹلی اس کو کور کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جلد از جلد یہ فیکٹس آپ کے دماغ میں بھی گھس جائیں، آپ ان کو سمجھ بھی لیں اور ٹائم بھی ہمارا زیادہ کنزیوم نہ ہو۔ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ ضیاء الحق صاحب کے 1200 ملین روپوں کی سبسڈی سالانہ کے مقابلے میں بے نظیر صاحبہ اسے 810 ملین روپوں پر لے گئی۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو نواز شریف صاحب اس کو 810 ملین سے دوبارہ نیچے لے کر آئے اور اس کو 110 ملین تک لے گئے۔ یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ میجر فیکٹر ہے جب فارمرز نے یہ یا فارمنگ کمیونٹی نے یہ فیل کیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ فارمرز کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ یہ ایک امپریشن نواز شریف صاحب نے خود اپنی پہلی حکومت سے دیا جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ کیا انہوں نے اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی، اس کا ذکر ہم نواز شریف دور میں کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر میاں نواز شریف نے اس کو 110 ملین پر رکھا، حتیٰ کہ بعد میں پھر بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی لیکن انہوں نے اس 110 ملین سالانہ کی سبسڈی کو نہیں چھیڑا، اس میں اضافہ نہیں کیا۔ اس کے بعد 2005 تک یہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ جو طے کیا ہوا ایک سفر تھا وہیں تک چلا، 110 ملین تک ہی رہا۔ 2005 کے بعد شوکت عزیز کی حکومت نے اور اس کے بعد ازاں جو حکومتیں آئیں زرداری صاحب سے لے کر اب تک کی جو حکومتیں انہوں نے اس سبسڈیز میں اضافہ کیا ہے، لیکن یہ میجر اضافہ تھا وہ یا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں یا ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوا، اور بے نظیر صاحبہ کے دور میں کچھ تبدیلیاں آتی رہیں۔ جو ڈکلائن آیا وہ نواز شریف صاحب کے دور میں آیا، اس کے بعد کا ذکر اب ہم آپ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر میں زرداری دور کی سبسڈیز کی بات کروں تو 2008 میں 2008-9 کا جو بجٹ تھا اس میں
जरदारी साहब ने कुल 41 बिलियन रुपयों की सब्सिडीज़ जो हैं वो फार्मर्स को प्रोवाइड की। 2009 में ये 19.2 बिलियन थी, 2010 में ये 9.2 थी, उसके बाद 2011 में सबसे ज़्यादा सब्सिडीज़ दी गई 50.6 बिलियन रुपयों की सब्सिडीज़ जो हैं वो फार्मर्स को दी गई और पाकिस्तान की तारीख़ में अभी तक इससे ज़्यादा सब्सिडी फार्मर्स को नहीं दी गई। उसके बाद जो है जरदारी साहब उन्होंने फिर इसमें कमी की, इसको दोबारा से ये 11 बिलियन तक ले गए। अपने आखिरी दौर तक ये 11 बिलियन थी। लेकिन इन तमाम सब्सिडीज़ के देने के बावजूद भी अब देखना ये है कि क्या ये सब्सिडीज़ जब दी गई तो पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल पैदावार थी वो बढ़ रही थी, फसलों की पैदावार में इजाफा हो रहा था या नहीं हो रहा था। इन सारी सब्सिडीज़ के देने के बावजूद भी जरदारी दौर को सबसे ज़्यादा एक तो इफ़ेक्ट किया 2010 के सैलाब ने, लेकिन उससे पहले और उसके बाद भी जरदारी साहब के दौर में औसतन पाकिस्तान की ज़रूरी पैदावार हर साल तकरीबन जो है वो 5 से 10% जो है वो कम होती रही, बड़ी नहीं, वो नेगेटिव में रही, मनफी रही। अब पानी की दस्तयाबी के हवाले से बात करें तो ये बड़ा एक अहम फैक्टर है। जब तक फसलों को पानी नहीं मिलेगा, फसलें फलें फूलेंगी नहीं, अच्छी क्रॉप नहीं दे सकेंगी। तो पानी की दस्तयाबी में जरदारी रजीम मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। किसी किस्म का कोई काम इन्होंने पानी की दस्तयाबी के हवाले से नहीं किया और उसमें ये था कि ये जो पानी की पैदावार थी ये हर साल तलब और रसद में मनफी 10 से 12% की कमी वाक़या हो जाती थी। जरदारी दौर में जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पाकिस्तान के GDP का तकरीबन 21.4% तक रहा था। इसी के साथ कर्ज़ों की बात करें तो जरदारी हुकूमत ने कर्ज़ भी दिए। 231 बिलियन रुपयों के ज़रूरी कर्ज़ थे जो कि प्रोवाइड किए गए फार्मर्स को। अब इन कर्ज़ों में देखना यह है कि वो कर्ज़ किस अंदाज में प्रोवाइड किए गए। तो 38 बिलियन, सिर्फ 231 बिलियन रुपयों में से सिर्फ 38 बिलियन रुपए जो हैं वो कमर्शियल बैंकों के ज़रिए दिए गए। बाकी तमाम के जो कर्ज़े हैं वो हुकूमती बैंक, जिनमें एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड और दीगर जो हुकूमती बैंक हैं उनके ज़रिए कर्ज़ दिए गए। अब उसमें जो नेगेटिव मार्किंग या नेगेटिव फैक्टर ये होता है कि जो आम आवाम है वो बेसिकली ज़्यादा पसंद करती है या ज़्यादा आसानी महसूस करती है कमर्शियल बैंकों में जाने में, जबकि जो गवर्नमेंटल बैंक होते हैं वहाँ पर वो शायद वो महसूस करते हैं कि शायद वहाँ प्रोसेस लंबा है, वहाँ जाने में मुश्किलात हैं। लिहाजा ये जो कमर्शियल बैंक्स को एलोकेशन कम थी, इससे वो जो कर्ज़ लेने वालों की तादाद है या मिकदार है या जो उसके इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत कम हो गए। ये सारे मेजर इक़दामात हैं जरदारी दौर के, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी काम नहीं है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जरदारी साहब की सदारत के दौरान किया हो। ये सब डिफ़ॉल्ट्स हैं, ये बजट डिफ़ॉल्ट्स हैं। एग्रीकल्चर का बजट जब भी बनाया जाता है इसी तरह के ऊपर नीचे चेंजेस की जाती हैं। सिर्फ एक खासा था जो मैंने आपसे जिक्र कर दिया, वो था हमारा जो 50 बिलियन रुपयों का जो ज़रूरी तरक्याती जो इसका सब्सिडीज़ थी। इसके अलावा इनमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं है।